رزلٹ کے لیے پھر اس کے لیے شخصیت آئی سید ابو العلا مودودی صاحب کی. اب مودودی صاحب کے اس زمانے کا ایک جسٹ وہ یہ کرتے ہوتے تھے کہ ایک اپنے میگزین میں وہ پبلش کرتے ہوتے تھے، اور اس میں جو تھے تو علامہ اقبال کو پسند آیا. انہوں نے ان کو کہا کہ بھی آپ تشریف کریں اور پٹھان کوٹ آپ آ جائیں، اور یہاں آ کے آپ یہ فقہ اکیڈمی میں آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی اسلام میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے جو کچھ سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ کریں. تو مودودی صاحب بھی آ گئے اور بھی بہت لوگ آ گئے، اور پھر یہ اکیڈمی بن گئی تھی. لیکن علامہ محمد اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے فوراً بعد سیکنڈ ورلڈ وار بھی شروع ہو گئی تھی. اب سید ابو العلا مودودی صاحب نے ترجمان القرآن، ان کا میگزین تھا، الجہاد فی الاسلام کی بک انہوں نے لکھی تھی، اور اب وہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں پر اثر بھی آ رہا تھا، اس لیے کہ جتنے روایتی دینی علماء جو تھے وہ جس طرح لکھتے تھے جس زبان میں، تو اب وہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو وہ ان کی بکس نہیں پڑھتے تھے. لیکن مودودی صاحب کی بکس جو ہے وہ سمجھتے تھے لوگ اور پڑھتے تھے، تو اس لیے امپریس ہو رہے تھے. اب وہ دارالسلام پٹھان کوٹ انہوں نے بنایا، اور پھر مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کی کتاب انہوں نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہم لوگ سیکولر بن رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ حکومت الہیہ یہ بنائیں، یعنی ایک بالکل خلافت راشدہ جیسی ہم بنائیں. تو انہوں نے یہ پسند کیا کہ جناب ٹھیک ہے، یہ پٹھان کوٹ میں ہم کم از کم ایک تھوڑی سی زمین پہ ہم جائیں نا، ہم بس اسی کو اپنا ملک سمجھیں اور اس پہ ہم صحیح طرح سے دین کے مطابق عمل کریں. تو انہوں نے اس کی کوشش کی تھی. اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کا قیام بھی ہوا، اور یہ 1941 میں انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی، اور انہوں نے ایک بہت تفصیل سے احیاء دین کی کتاب وہ بھی انہوں نے کی، اور پھر اخلاقی تعلیم کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جناب ہمیں ایتھیکلی بننا چاہیے، غیر مسلموں میں دعوت پہنچانی چاہیے، اور شخصیت پرستی پہ انہوں نے تنقید کی کہ جناب ہمارے ہاں ایک وہی کلچر جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو جناب یہ سلسلہ کیا مودودی صاحب نے. اب جب یہ ہوا سلسلہ تو پھر اگلے اثرات آنے لگے، اور جو لوگ جو نئے نوجوان جو تھے تو وہ متاثر ہونے لگے. اس زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی، اور وہ معاملہ ہوتا چلا گیا. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ایک بڑے اسکالر، یورپین اسکالرس ڈاکٹر اسد صاحب جو ہے وہ ایمان لائے تھے، اور وہ ایکچولی تو یہودی فیملی کے تھے، لیکن وہ پھر جب ایمان لائے تھے تو ان کو علامہ اقبال نے ان کو خط لکھا کہ بھی آپ بھی یہ فقہ اکیڈمی پہ آپ آ جائیں اور یہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ آپ کریں آ کے. تو وہ بھی آ گئے تھے. تو یہ خیر پٹھان کوٹ میں ہی تھے، لیکن ہوا یہ معاملہ کہ عین اس دوران پارٹیشن کا سلسلہ 1947 میں ہوا تو پٹھان کوٹ انڈیا میں آ گیا. تو اس وقت پھر ان کی پوری جماعت اسلامی کے جتنے لوگ تھے وہ سب نکل کے وہاں سے پھر لاہور آ گئے. روایتی علماء آئے تھے جماعت اسلامی میں، جس میں مثلا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا سید محمد جعفر شاہ پھلواری صاحب، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، یہ سب شامل تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر جماعت اسلامی کے کلچر میں وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکے معاملات کو، کیونکہ وہ ان کے ذہن میں وہی تصور تھا کہ پرانے بزرگوں نے جو لکھ دیا ہے نا، بس وہی اصل دینی ایک پورا تصور ہے وہ ہونا چاہیے. تو وہ اس لیے اختلاف کر کے چلے گئے تھے. اب جماعت اسلامی نے ایک باقاعدہ ایک آرگنائزڈ طریقے سے
یہ معاملے کو کیا کہ جیسے ایک تعلیم و تحقیق، ایک ریسرچ اور ایجوکیشن، نشر و اشاعت کی پوری پبلشنگ کا سلسلہ بھی کیا جائے، کتابیں بھی پرنٹ کی جائیں اور دی جائیں لوگوں کو، ایک باقاعدہ ایک تنظیم بھی بنائی، مالیات کچھ فنڈز کا بھی ایک الگ ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا، اور دعوت اور تبلیغ کا کام بھی وہ کر رہے تھے۔ تو اب جب ہوا یہ کہ پاکستان بنا تو اب جماعت اسلامی پاکستان میں آ گئی، اور جو جماعت اسلامی ہند ہے وہ انڈیا میں رہ گئے۔ اب ہوا یہ کہ مودودی صاحب نے ایک باقاعدہ ایک تحریک ختم نبوت پہ بڑا احتجاج انہوں نے کیا تھا۔ این وہ زمانہ تھا کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا کہ قادیانی حضرات نے چونکہ یہ کہا تھا کہ جناب غلام احمد قادیانی صاحب وہ نبی ہیں اور جو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہے، تو اس پہ مسلمانوں میں بھی بڑا وہ آ رہا تھا کہ بھی ہمیں کیوں اب کافر کہہ رہے ہیں، تو وہ چل رہا تھا۔ تو اس میں تو پھر یہ ہوا کہ جماعت اسلامی نے بھی بڑی احتجاج کی تھی 1953 میں، تو اس میں پھر مولانا مودودی صاحب کو قید کر دیا اور ان پہ پھر موت کی سزا کا فیصلہ بھی آ گیا تھا۔ لیکن عرب ممالک تک ان کی دعوت پہنچی ہوئی تھی، تو خود عرب ممالک نے جا کے حکومت کو کہا پاکستان کو کہ بھی یہ نہ کریں آپ، تو تب پھر مودودی صاحب کو وہ پھر انہوں نے آزادی کر دیا انہوں نے۔ اب سیاست کا فوکس وہ آ گیا جماعت اسلامی، اور انہوں نے یہ فوکس کیا کہ بھی ہم یہ جو حکومت الہیہ اور ایک خلافت راشدہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ سٹرگل زیادہ پولیٹیکل طریقے سے اور الیکشنز میں آنے لگے۔ تو اب ان کے جو پرانے ساتھی تھے وہ ان میں اختلاف ہوا کہ بھی یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایجوکیشن اور دعوت کے ذریعے ہم یہ کریں، تو وہ پھر اس لیے ان میں سے الگ ہوئے۔ یہ 1957 کا واقعہ کہ جب ان کے مین ساتھی ان سے چھوڑ گئے تھے، اور اس کے مین مولانا امین حسن اصلاحی صاحب جو نائب امام تھے جماعت اسلامی کے، تو وہ بہرحال الگ ہو گئے تھے اس میں۔ اس کے بعد پھر مسلسل یہ ہوا کہ انہوں نے ایک یہ معاملہ ہوا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے نئے تعلیم کے لیے حکومت کے ادارے ہوتے تھے، تو وہاں پہ اس زمانے میں سیکولر اور کمیونسٹ تحریکیں بن گئی تھیں، اور وہاں ان کی پارٹیاں بن گئی ہوئی تھی۔ تو اب جماعت اسلامی سے ایک نفسیاتی جنگ، جس کو کولڈ وار ہی کہہ لیں، تو وہ جاری تھی، اور اس میں پھر جو بھی متاثر ہوتے تھے مودودی صاحب کی بکس پہ، تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی بنا دی کہ اسٹوڈنٹس نے ایک اپنی ایک پارٹی بنا لی، تو وہ سلسلہ تھا۔ تو اب ہوتے ہوتے 1971 کی وار آ گئی پاکستان اور انڈیا میں، کہ جس میں ہوا یہ تھا کہ جو مشرقی پاکستان ہے، تو وہ وہاں کے سیاستدان یہ چاہتے تھے کہ جناب ان کے ایک ملک الگ ہو جائے تاکہ وہ خود حکومت چلائیں۔ تو اس میں پھر انڈیا نے ہیلپ بھی کی تھی ان کی، تو اس کا پھر یہ رزلٹ ہوا کہ اس وقت ایک جو کمیونسٹ پارٹیز تھیں اسپیشلی بنگلہ دیش کے ایریا میں، تو ان کا پھر ایک باقاعدہ جنگ ہوتی رہی اسلامی جمعیت طلبہ میں۔ 1971 کی جنگ میں تو پھر اسلامی چھاترو سنگو، یہ وہی اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ ترجمہ ہے کہ بنگلہ زبان میں اس طرح ان کی پارٹی تھی، اور ان کی البدر کا انہوں نے پھر ایکشن بھی کیا تھا، ایک باقاعدہ اس جنگ میں مسلمانوں کی ملٹری کی پوری ہیلپ بھی کی تھی ان کی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس میں پھر بہرحال بنگلہ دیش الگ ہو گیا، تو پھر انہوں نے ایک جماعت اسلامیہ اسلامی جمعیت طلبہ کو تو مکمل بند کر دیا تھا۔ 1979 to 1991 میں سوویت یونین آ گئے تھے، اور انہوں نے آ کے افغانستان میں معاملہ ہوا تھا، تو پھر اب فوکس آیا۔ اب ظاہر ہے کہ جن اسٹوڈنٹس میں ایک ذوق وہ تھا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، تو وہ پھر افغانستان چلے گئے تھے۔
مودودی صاحب 1972 میں ریٹائر ہو گئے اور پھر انہوں نے زیادہ علمی کام پہ کیا اور تفہیم القرآن جو تفسیر کی کتاب ہے انہوں نے تفصیل سے اس زمانے میں لکھی. اب جو روایتی علماء ہیں انہوں نے مودودی صاحب پہ بڑی تنقید بھی کی، تو آپ خود انہی کی بکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ویژن یہی تھا ان کا اقامت دین، کہ دین قائم ہو جائے، اور اس کے لیے یہ ہو جائے کہ جناب بالکل جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے عمل کرتے تھے ویسے ہی ہو جائے. تو انہوں نے اس کی اسٹرگل کی. حکمت عملی ان کی یہی تھی کہ ایجوکیشن، احتجاج، الیکشن، اور پھر متحدہ مجلس عمل جو میں نے پہلے عرض کیا تھا 2002 میں ہوا تھا، تو اس میں وہ شامل بھی ہوئے، الیکشنز میں بھی آتے رہے، لیکن کبھی بھی ان کی اتنی زیادہ تعداد نہیں آ سکی. دوسری طرف جماعت اسلامی ہند جو انڈیا میں رہ گئی تو ان میں دعوت و تبلیغ اور دانشورانہ ایکٹیویٹی زیادہ آئی، بکس آرٹیکلز انہوں نے زیادہ لکھے، اور سیاست سے بہرحال وہ دور رہے. وہاں پہ یہ صورتحال رہی ہے. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے تو ان میں خود بنگلہ دیش کی حکومت نے ان پہ پابندی لگا دی تھی. کبھی کچھ ادوار میں الیکشن میں بھی آئے، جب تک ان کو اجازت بھی ملی تو وہ کرتے رہے، لیکن پھر پابندی آ گئی تھی. اور ان کے جو مین جو لیڈر تھے مین جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے، وہ امیر مطیع الرحمان نظامی صاحب. تو 2016 میں ان پہ موت کی سزا بھی بنگلہ دیش کی حکومت نے کر دی، یعنی ان پہ بڑی سختی سے ان کو روک دیا گیا. بیسک وجہ کیا تھی کہ جب وہ بنگلہ دیش بنانا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے تھا، تو اب ہوا یہ تھا کہ جماعت اسلامی کے لڑکوں نے پاکستان کی ملٹری کی ہیلپ کی تھی پوری، تو اس لیے یہ پھر معاملہ ہوا. تو اس لیے بنگلہ دیش میں اتنا نہیں چلا ان کا معاملہ. ایک تو تھی جماعت اسلامی. اب دوسری تحریکوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا رہا ہے. حکومت الہیہ اور وہی خلافت کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ 1932 میں پیدا ہوئے اور 2010 میں انتقال ہوا ان کا. وہ جماعت اسلامی کے حصے میں تھے، لیکن وہی ماچھی گوٹ کا جو اجتماع ہوا تھا تو اس میں 1957 میں میجورٹی ان کے وہ سارے پرانے جتنے بھی جماعت اسلامی کے لوگ تھے، تو ان میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی تھے، تو وہ الگ ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، کبھی آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو، آپ کا جو میتھڈالوجی صحیح نہیں ہے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس سے الگ ہو کے ہم خود اپنے طریقے سے ہم یہ وہی خلافت اور حکومت الہیہ بنائیں. تو پھر انہوں نے پہلے ایک حلقہ تدبر قرآن بنایا، پھر انجمن خدام القرآن یعنی قرآن پاک پڑھانے کی طرف بہت انہوں نے سٹرگل کی اور لوگوں کو کیا، اور پھر انہوں نے تنظیم اسلامی بھی 1970 میں بنا دی اور آج بھی موجود ہے پاکستان میں. اچھا، ان کا پوائنٹ آف ویو یہی آتا ہے اس میں کہ خلافت حکومت الہیہ کی تحریک ہونی چاہیے اور اقامت دین بن جائے. انہی کے لیکچرز تو آپ کو یوٹیوب میں بھی مل جائیں گے. اس میں وہ پورا سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام شریعت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اسٹرگل انہوں نے کیسے کی. میتھڈالوجی ان کے یہاں یہ ہے کہ تعلیم اور دعوت کے ذریعے. تو ایسے ہی ہر طرف لیکچرز بھی کرتے رہے، تعلیم بھی انہوں نے انسٹیٹیوٹ بھی بنا لیے جہاں پہ وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور مستقبل پلان پھر ڈاکٹر اسٹار صاحب تو اس میں وہ یہی فرماتے ہوتے تھے کہ سول نافرمانی تحریک ہم کریں گے تاکہ حکومت خود صحیح طریقے سے دین پہ عمل کرنے لگے. تو وہ پریکٹیکلی تو نہیں ہوا سلسلہ، لیکن بہرحال یہ ایک سلسلہ جاری رہا. 2008 میں ان کے بھی بہت سے ساتھی وہ اختلاف کر کے ان سے الگ ہو گئے تھے. پھر ان کے ڈاکٹر اسرار صاحب کے اپنے بیٹے جو ہیں تو وہ اس وقت امام ہیں اور وہ چلا رہے ہیں معاملات کو. انقلابی پروسیس یہ خود ڈاکٹر اسرار صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں یہ پورا میتھڈالوجی ان کا یہ تھا کہ انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت ہونی چاہیے. یعنی پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک انقلاب کیا مراد ہے، کہ ریولوشن کیسا چاہ رہے ہیں کہ پورا خلافت راشدہ بن جائے.
تو انقلابی نظریہ اس کے لیے پوری بکس لکھیں، اس کی پھر پوری ہر طرف پھیلائیں، اور یہ انہوں نے کیا۔ انقلابی جماعت کی تشکیل اور تنظیم اگلا سٹیپ ہونا چاہیے، اور وہ انہوں نے تنظیم اسلامی بنا لی۔ پھر ٹریننگ اور تربیت، یہ سلسلہ ان کا اس وقت سے اب تک جاری ہے، یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک قرآن اکیڈمی بنا لی اور لاہور میں، اور پھر مختلف اداروں میں جہاں جہاں بھی جس ایریاز میں بھی پاسبلٹی ہوئی تو خود جا کے لیکچرز بھی کرتے رہے، اور سلسلہ جاری ہے۔ تشدد اور تعظیم کے جواب میں صبر، تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہی زیادہ سمجھاتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ بھی اگر خود آپ پہ تشدد کیا جائے، اگر حکومت آپ پہ کوئی تنگی کرے تو صرف صبر کرنا ہے، آپ نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لینا کہ آپ نے جس کو بغاوت وہ نہیں کرنی۔ پھر اقدام اور چیلنج، یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، اور پھر فائنل انقلابی عمل کا ایک جز لا ینفک ہونا چاہیے کہ ایک تصادم کا پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ جب اتنی بڑے ساتھی مل جائیں تو پھر ہم سول نافرمانی تحریک کریں گے، اور وہ بیسیکلی امپریس ہوئے کہ جیسے ایران میں 1979 میں ایک باقاعدہ پوری کی پوری قوم اٹھ کے کھڑی آئی تھی تو بادشاہ کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا، تو سیم وہ ہو جائے، تو وہ اسی کے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک اس کا پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو سکا۔ پھر انقلاب کی توسیع اور تصدیر، یعنی ان کا پھر یہ بھی آبجیکٹو ہے کہ جب پورا پاکستان جو ہے وہ ایک پورا ایک اسلامی حکومت خلافت بن جائے تو پھر اس کو اور ملکوں تک پھیلانا چاہیے۔ تو بہرحال ان کا میسج وہ اب بھی پہنچا رہے ہیں اور ممالک میں، تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے۔ تو جناب یہ تحریکیں جو پاکستان اور انڈیا کے ایریا میں ہوئی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔